اس سے پتہ چلتا نا کہ پھر صاف کہہ دو کہ علی تو مجرم ہی تھا، وہ ان قاتلوں کے ساتھ ہی تھا، بات چھپاتے کیوں؟ اندر تمہارے جو خبث ہے اس کو ننگا کرو، پھر علی تمہارا کون سا خلیفہ اور وہ صحابی رسول کیا ہے جو قاتلوں کا ساتھی تھا؟ تو حضرت جریر نے جب آ کر کہا کہ حضرت معاویہ کہتے ہیں قاتل ہمارے حوالے کرو، تو آپ نے فرمایا قاتل اٹھ کھڑے ہو، جب 20,000 آدمی اٹھ کھڑا ہو اور تلواریں لہرادی کیا ہو کے ساتھ رہو، آپ نے کہا لے لو کے ساتھ جو لے سکتا۔ چلا زبیر حضرت عائشہ بصرے گئے اور وہاں لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ جب اصل قاتل آیا جو سرگنا تھا ذوالخویسرہ صحابی تھا، وہ بھی یہ ٹھنڈے ہو گئے، ان کا قبیلہ آ گیا مقابلے میں، کیا ہو کے ساتھ رہو۔ تو حضرت جریر نے لکھا کیا وہ لو نا قصاص ہے، اٹھے جو تھے قصاص ذوالخویسرہ کو لو کے ساتھ، اور اگر کہتے قبیلہ آ گیا تو میری طرف نہیں دیکھتے کہ پوری سلطنت باغی ہوئی ہوئی ہے اور حضرت عثمان کے خلاف، کس سے میں قصاص ہوں؟ ہم انہی سے پہلے معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے لے لیا، کیونکہ انہوں نے حکومت تو اسی بنیاد کے اوپر مانگی تھی نا، تو انہوں نے لیا۔ قاتل ایک نہیں تھا، وہ بغاوت ہوئی تھی، ہر علاقے میں لاکھوں لوگ تھے جو کھڑے ہو گئے تھے، بصرہ بھرا ہوا تھا، کوفہ مصر شام سارے تو حضرت عثمان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اگر اتنی سرسری بات ہوتی مدینہ میں مارا گیا، کربلا نہیں کہ جنگل ہے اور ایک بے اختیار آدمی خلیفہ ہے، 40,000 فوج ہے اس کے پاس مدینہ میں انصار اور مہاجرین کی، اس وقت تو 5-10 سے زندہ بوڑھے، جب 40,000 مدینہ میں تھے انہوں نے کیوں نہیں بچایا اور کیوں جنازے میں نہیں گئے؟ اور اگر کہو وہ ناراض تھے تو بات تو خراب ہو گئی پھر کہ وہ سارے حضرت عثمان سے ناراض تھے۔ وہ گھیرنے والے بھی آپ خدا کے لیے پتہ کریں بہت بڑے صحابی ہیں، کوئی مفسد نہیں تھے، شرابی، وہ بیٹھے رضوان والے تھے،